مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے آج کے سلسلے کے آغاز میں سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال سلطان شری مقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل قصیدہ بردہ شریف کے 161 میں سے 134 اشعار، ان کا ترجمہ، شرحہ، ان سے متعلقہ مدنی پھول آج کے سلسلے سے قبل ذکر کیے جا چکے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 135 کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول سننے اور چننے اور دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 135 میں ایک نہایت ہی ایمان افروز حدیث پاک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں نسبت کی بہاریں موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت پا جانے پر آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبتیں سلامت رکھے کہ نسبت بہت بڑی غنیمت ہے. اور اس پہ غور فرمائیں کہ قرآن عظیم میں سورۃ الکہف میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ وہ کتا جنت میں جائے گا. اب جس کتے کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی، اس نسبت کی برکت سے اس کا ذکر سب سے افضل کتاب میں آیا. اس کا ذکر یقیناً ممبروں پر بھی کیا جاتا ہے، مساجد میں کیا جاتا ہے. تو یہ سب نسبت کی بہاریں. تو گویا نسبت ملنے پر ایک کتا بھی فضیلت پا گیا، اور اگر یہ نسبت ختم ہو جائے
اللہ کے نیک بندوں سے واسطہ اور تعلق ختم ہو جائے تو بہت اعلیٰ مرتبے کا شخص بھی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بلعام بن بعورہ کا قصہ انتہائی عبرتناک ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کی اور وہی بد دعا اسی پر لوٹ آئی اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبت سلامت رکھے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں نسبت کا انتہائی ایمان افروز تذکرہ ہے۔ ایک ایمان افروز معجزہ بھی ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی۔ چنانچہ صاحب قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 135 میں فرماتے ہیں وَمَن تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَاجِمِ۔ من یہ حرف شرط ہے اور یہاں مراد جس کسی کو، ومن اور جس کسی کو، تکن ہو اور جس کسی کو ہو، برسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو با یہاں سببیت کے لیے ہے یا استعانت کے لیے، تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، نصرت ہو اور ان کی مدد کی ہمت ہو۔ دوسرے مصرے میں ان حرف شرط ہے اور تلقہ اس کا مطلب اس کو ملے۔ اسدن یہ اسدن کی جمع ہے، اسدن شیر کو کہتے ہیں اور اسدن زیادہ شیر۔ آجامی فی آجامیہا تو یہ اجما کی جمع ہے جو کہ کچھار کو کہا جاتا ہے۔ تو آجام اس سے مراد کچھارے، تاجیمی تو خاموش ہو جائے وہ شیر۔ اب اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد اور حمایت حاصل ہو، اگر اس کے سامنے کچھار کا شیر بھی آ جائے تو وہ خاموش رہ جائے۔ تو کچھار کے اس شیر کو بھی ہمت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، اس میں ہمت نہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پہ درود اور سلام۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس کے اوپر کرم خاص ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و نصرت اس کی شریک ہو، یقیناً وہ شیر کی کیا پرواہ کرے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیر اس سے خائف ہو کر اس کے آگے جھک جائے۔ تو گویا صاحب قصیدہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے آگے ظفر و نصرت جو جھکی رہتی تھی اور فتح گویا ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑی ہے، تو یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ تھا، حضور سے نسبت کی برکتیں تھیں اور اس ذات مقدس کی اعانت تھی کہ محاربہ اعداء میں دشمنان اسلام کے ساتھ جنگ میں صحابہ کرام علیہ رضوان فتح یاب ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے سے وہ منصور و محفوظ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام تھے۔ آپ کو روم کے جہاد میں کافروں نے گرفتار کر لیا، تو اب یہ کسی طرح کفار کی قید سے نکل آئے، اور جس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا
اس لشکر کو تلاش کر رہے تھے کہ رستے میں کسی جنگل میں شیر کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو جیسے ہی شیر سے آمنا سامنا ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر سے فرمایا، یا بالحارث انا خادم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے شیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خادم، اسلامی لشکر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو شیر جیسا درندہ جس کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ پر حملہ کرے، وہ آپ کے آگے آگے ہو لیا، گویا وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے محافظ بن کر، خادم بن کر چل رہا ہے۔ اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے 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 اسلامی لشکر میں پہنچ گئے تو وہ شیر آپ کو وہاں پہنچا کر وہاں سے واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ قصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ، اس میں اس واقعے کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 317 صفحات پر مشتمل کتاب قصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ، اس کے صفحہ 275 پر اسی شعر کے تحت ایک اور انداز سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سفینہ کو بھیجا۔ تو وہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اور میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت سفینہ، ان کو سفینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سفینہ تو عربی میں کشتی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نام عطا فرمانے کی وجہ یہ بنی کہ ایک سفر میں بہت سارا سامان گٹھڑی باندھ کر رکھا گیا، تو کوئی بھی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان اٹھا لیا۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سفینہ کے نام سے یاد فرمایا۔ تو جس طرح کشتی بہت زیادہ لوڈ اٹھا لیتی ہے، وزن اٹھا لیتی، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی آدمیوں کا بوجھ، کہ جتنا سامان، جتنا وزن بہت سارے لوگ مل کر اٹھاتے تھے اتنا آپ اکیلے نے اٹھا لیا۔ تو اس وجہ سے حضرت سفینہ کو سفینہ کہا جانے لگا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن بھیجا۔ تو رستے میں شیر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے فرمایا، انا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے شیر میں حضور کا آزاد کردہ غلام ہوں، ومعی کتابو، اور میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب شریف خط ہے۔ تو جیسے ہی شیر نے یہ سنا تو فوراً رستے سے ہٹ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ ان دو روایات کے ساتھ ساتھ ایک تیسری روایت بھی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کشتی میں دریائے سفر کر رہے تھے کہ موجوں کے ٹکڑوں سے کشتی شکستہ ہو گئی۔
موجوں کے ٹکرانے سے، تھپیڑوں سے کشتی شکستہ ہو گئی اور ہم تختے پر بہتے بہتے ایک جزیرے میں جا نکلے کہ اچانک شیر سے آمنا سامنا ہو گیا. تو میں نے شیر سے کہا کہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو شیر نے گردن کے اشارے سے اپنے پیچھے لیا اور رستہ بتایا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی. اور ایک اور بہت ہی ایمان افروز روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کہ ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا. دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک شیر نے راہ بند کر رکھی اور اس رستے پر بہت سے آدمی وہ شیر ہلاک کر چکا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری سے اترے اور بغیر کسی خوف و خطر اس شیر کے پاس جا کر اس کا کان پکڑ کر مروڑا اور فرمایا خبردار، لوگوں کو آئندہ نہ ستانا اور جا اپنے جنگل میں جا کر رہے. اب وہ شیر سر جھکا کر اپنے جنگل میں چلا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بہاریں کہ جب ان حضرات کا تعلق میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا تو اب جنگل کا بادشاہ یعنی شیر، اس جیسا درندہ بھی ان کا ادب و احترام کرتا ہے. اور یہاں تو یہ روایت کتنی دل آویز ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شیر کو کان سے پکڑ کر مروڑا ہے اور اس نے ایسی اطاعت و فرما برداری کی ہے کہ وہ فوراً وہاں سے سر جھکا کر چلا گیا. اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ آئندہ لوگوں کو مت ستانا اور اپنے جنگل میں جا کر رہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت پا لیتا ہے، حضور کا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے. جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت بات ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ زمین بھی ان کا حکم مانتی، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع، حتیٰ کہ پانی بھی ان کی باتیں مانتا ہے. گویا سمندر بھی ان کے حکم کے تابع. جیسا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتوب شریف سے دریائے نیل جاری ہو گیا، تو گویا پانی پر غلامان مصطفیٰ کی حکومت ہے. اور ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ حکیم الامت مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرآت میں بیان فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک خاتون یہ تیل خرید کر اپنے گھر جا رہی تھی، تو رستے میں ان کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ تیل کا برتن زمین پر آیا. زمین نے اس برتن سے گرنے والے تیل کو چوس لیا. اب یہ غریب خاتون تھی، یہ رونا شروع ہو گئی، پریشان تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس خاتون کو پریشان حال ملاحظہ فرمایا تو معاملہ پوچھا. تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں غریب خاتون اور بہت مشکل سے یہ تیل خریدا گیا تھا گھر کی ضروریات کے لیے. اب یہاں برتن گرا اور اس تیل کو زمین نے چوس لیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ اس کا تیل واپس کر. چنانچہ برتن کو زمین پہ رکھا گیا اور زمین نے
جذب شدہ تیل واپس برتن میں ڈال دی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کرامات صحابہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میں کہ مدینہ المنورہ میں آپ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو کوڑے سے مارا اور فرمایا کہ ٹھہر جا، کیا میں تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کر رہا؟ تو زمین درہ فاروقی سے برکتیں پانے پر بالکل ساکن ہو گئی. تو درہ فاروقی جیسے ہی زمین کو لگا تو وہ زمین ساکن ہو گئی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو جس کے حضور ہو گئے اس کی فضاؤں پر، اس کی ہواؤں پر، اس کی دریاؤں پر حکومت قائم ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سینکڑوں میل دور مدینہ المنورہ سے مقام نہاوند میں سنائی دینا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ ہواؤں پر بھی غلامان مصطفیٰ کی حکومت. اے کاش کہ ہمیں بھی غلام بننا نصیب ہو جائے. ہم زبانی کلامی تو دعوے بہت کرتے ہوں گے، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہم بہت پیچھے. ہمیں اپنی غلامی کا حقیقی ثبوت دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں پہن لینا چاہیے. تو سنت مصطفیٰ کا دامن تھام لینا چاہیے. ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے آقا راضی ہو، اور ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جن سے آقا کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو. تو حقیقی غلامی یہ نہیں کہ فقط نعرے لگا دیے جائیں، اپنا طرز زندگی، بود و باش، رہن سہن کا انداز دشمنان مصطفیٰ جیسا رکھا جائے، تو انداز اغیار اور اعدائے دین جیسا ہو، اور خالی دعوے ہوں کہ ہم بہت سچے اور پکے عاشق رسول ہیں. تو ایسے خالی دعوے کیسے معتبر ہوں؟ دعوی عشق رسول وہی معتبر ہے کہ زبان پر دعویٰ ہے تو عمل کے طور پر دلیل بھی موجود ہے کہ یہ ایسا زبردست عاشق رسول ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں. جو دعویٰ کرتا ہے تو عمل بھی کرتا ہے، جس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا چالنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. اے کاش کہ ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اطاعت کا جذبہ پانے، خود کو نیکیوں کا عادی بنانے، گناہوں سے بچانے، کے لیے دعوت اسلامی کے مشک بار ماہ کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے یہ وابستگی ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جہاں روحانی بیماریاں دور ہوتی، الحمدللہ عز و جل جسمانی بیماریاں بھی اللہ کے کرم سے دور ہو جاتی. تو یہ دعوت اسلامی پر خاص اللہ کا کرم ہے، نسبت مصطفیٰ کی بہاریں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جسمانی امراض بھی دور ہو جاتے. چنانچہ فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 101 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ ایمان افروز مدنی بہار بیان فرماتے ہیں. مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تعریر کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا. نمازوں سے دور، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھی.
روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر عیسیہ کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے۔ ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوگی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا، اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے معاشرے کے ایک بگڑے ہوئے فرد کو جب مدنی قافلے میں سفر کی سعادت اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی تو ان کی اصلاح کے بھی اسباب ہوئے، اور وہ بھی فضل ہی تعالی جسمانی بیماریوں سے بھی صحت یاب ہو۔ اے کاش کہ ہم دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وابستگی نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بہاریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمارے معاشرے کے لاکھوں لاکھ افراد کو الحمدللہ راہ سنت پر، راہ فرض و واجبات پر، راہ مستحبات پر چلا دیا۔ اے کاش کہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔